बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसला के हवाले से। एतजाज़ अहसन साहब ने वो कहा है जो शायद किसी आम आदमी में इतनी जुरत ना हो कि वो जजेस के हवाले से, जो ऑनरेबल 17 जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके फ़ैसलों के हवाले से। और इस फ़ैसले में 45 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और जगह जगह जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं अदालत की और जजेस की तरफ से, और उस पर ऑनरेबल हमारे जो सीनियर वकील हैं एतजाज़ अहसन साहब ने खुल कर बात की है। और ऐसी तफसीलात हैं जो शायद आज इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी, जो एतजाज़ अहसन साहब ने बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ के असासों के हवाले से। तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, उसकी समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात कर लेते हैं सहाफ़ी कत्ल केस में आज गिरफ़्तार मुलज़मान को, हसनैन शाह जो सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया था, जिनका कत्ल किया गया था, उनके मुलज़मान गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तारी के बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया था। उसकी मुख्तसर जो अहवाल है आज की समाअत का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज रिज़ाइन दिया है। रिज़ाइन बेसिकली उन्होंने अपनी पार्टी को भिजवाया है, और वो ये नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन लिख के आज चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दिया, नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को भेजा है। और एक तरफ से वो बड़े बददिल नज़र आ रहे हैं, और या तो ये लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी को, और शायद उनको अक्ल आने वाली है कि हमेशा ज़रदारी उनको इस्तेमाल करते हैं, और पहले ज़रदारी के इस्तेमाल होने पर उनको चंद माह के बाद जो अब उनको सेनेट के ओहदा अगर उनको छोड़ना पड़ रहा है, तो अभी तो चंद माह हुए थे। और दूसरी तरफ जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी आसफ़ ज़रदारी की वजह से उनको कुर्बानी देनी पड़ी थी। तो उनका ये कहना है आज कि मुखालफिन बातें करें तो आपको दुख नहीं होता, जब आपके अपने खामोश रहें तो फिर तकलीफ़ होती है। और अपने जो खामोश हैं वो उनका इशारा बिलावल ज़रदारी की तरफ भी हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत का ये कहना है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को रगड़ा और कहा कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारा साथ दिया इस अहम कानून साजी में। और अब वो कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी कभी भी ये ओहदा नहीं छोड़ेंगे, उनका इस्तीफ़ा तमाशा है, ड्रामा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि फ़िलहाल ये तमाशा ही लग रहा है। सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल केस में जो गिरफ़्तार मुलज़मान थे उनको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी का ये मुकदमा था, और दहशतगर्दी के मुकदमे में हालांकि जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें यह कहा गया है कि ये लेन देन का मामला था, और लेन देन के मामले में ये कत्ल हुआ। अब जब आपने ATA लगा दिया, ATA लगाने के बाद अल्टीमेटली वो 7ATA टूट जाएगा, और जब वो 7ATA टूटेगा तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। ये जो फैशन बन चुका है कि हर केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लग जाएं, उससे केसेस ख़राब हो जाते हैं जब अल्टीमेटली वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म होती हैं। ये अगर इसको एज ए मर्डर और एज ए जो क्रिमिनल केस डील किया जाता तो शायद इसमें जो मुलज़मान हैं उनको बड़ी सज़ा मिल सकती थी। बहरहाल मुलज़मान आमिर भट्ट और फरहान शाह समेत दीगर मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील अब्दुर्रऊफ़ वट्टू साहब ने मुलज़मान के रिमांड के लिए दलाइल दिए। वकील अब्दुर्रऊफ़ वट्टू जो कि प्रोसिक्यूटर थे, उनकी इस्तदा पर अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुलज़मान से आला कत्ल समेत दीगर ज़रूरी शवाहद बरामद करने अदालत ने सरकारी वकील के दलाइल पर पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए मुलज़मान को पुलिस के हवाले कर दिया 14 रोज़ा रिमांड पर। कैपिटल TV का ये सहाफ़ी था और जिनको कत्ल किया गया था, और उसके बाद प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी चौक जो लाहौर में प्रेस क्लब है, वहाँ पर इलेक्शंस थे, और इलेक्शंस में वो शिरकत के लिए जा रहा था, अपना वोट डालने के लिए जा रहा था, और जब उनको प्रेस क्लब के सामने ही कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद फिर सहाफ़ी ने एहतजाज भी किया था, हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन फिर बात ये सामने आई थी कि वो उनका एक जो लेन देन का एक ज़ाती दुश्मनी थी, जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ। परवेज़ मुशर्रफ के असासों की तफसीलात के हवाले से आज अहम समाअत हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो असासे हैं उनकी तहकीकात ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़। अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की, और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब, ये 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने समाअत की।
درخواست گزار وکیل کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس عدالت نے قرار دیا تھا کہ نیب تحقیقات کر سکتا ہے، مشرف پبلک آفس ہولڈر تھا تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا ہمارا وہ فیصلہ کہیں چیلنج ہوا تھا، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوا اور وہ اب فائنلٹی اٹین کر چکا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ نیب کو شواہد بھی فراہم کیے لیکن نیب کارروائی نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ کے مطابق مشرف کا صرف ایک اکاؤنٹ $20 لاکھ کا ہے۔ عدالت نے چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی اور سماعت 14 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14 فروری کو یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے بھی آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے میں دونوں جو 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس کا متن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو جتنا قانون تھوڑا بہت میں جانتا ہوں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو میرا انالیسس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس فیصلے کے حوالے سے جو لیگل چیزیں تھیں۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یا وزیر قانون کے خلاف یا شہزاد اکبر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ دیوانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اضافی نوٹ ہے اس کی کیا قانون میں حیثیت ہوتی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب معاملہ آ جاتا ہے اعتزاز احسن صاحب کے۔ اعتزاز احسن صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے نیوٹرل ہیں اور ان کا تجزیہ ہمیشہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آج انہوں نے اس فیصلے پر جو یہ فیصلہ آیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، اس پہ پہلی دفعہ اعتزاز احسن صاحب نے آج اپنا موقف دیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ میں انتہائی تکلیف میں ہوں اس فیصلے کو لے کر، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 17 آنریبل ججز ہیں وہ قانون سے ماوراء ہیں، کوئی پاکستان کا قانون آئین ان پر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ان 17 ججز نے کے بارے میں اس فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین، قانون اور ہر طرح کے جو رولز ہیں ان سے ماوراء ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا، میں نے یہ سارا فیصلہ اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں میں نے پڑھا، میں نے جب اس کا پہلا پہرا پڑھا اور جس طریقے سے اس کا سٹارٹ لیا گیا تو میں بھی خوش ہوا کہ بڑی کوئی اہم چیزیں ہوں گی اس کے اندر اور بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن کہتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی یہ فیصلہ پڑھ کے اور میں حیران ہوں کہ یہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی مجھے یہ مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ وزیر اعظم نے اور سرکاری جو افسران ہیں یا سرکاری عہدیداران ہیں انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں دی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب نیب کوئی تحقیق کرتا ہے یا اگر کوئی دوسرا محکمہ ہے وہ تحقیق کرتا ہے تو وہ سرکاری عہدیدار نہیں ہوتے، کسی نے تو کرنی ہوتی ہے۔ جب آئین نے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں تو وزیر اعظم نے بھی کسی انفارمیشن پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے اگر کیا ہے تو وہ کہاں غیر قانونی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ سرینا عیسیٰ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھیں۔ جب سرینا عیسیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو باقاعدہ سنا گیا۔ ایک تو اس بات کو بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے تسلیم نہیں کیا کہ اس کو باقاعدہ سنا گیا، پھر کہتے ہیں کہ سرینا عیسیٰ سے یہ پوچھا نہیں گیا کیونکہ ایک بڑے آنریبل جج کی بیوی ہیں تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کا معاملہ FBI کو بھجوانا ہے یا نہیں بھجوانا، جیسے کوئی ملزم ہو اور ملزم سے پوچھا جائے کہ آپ کے خلاف FIR درج کروانی ہے یا نہیں کروانی۔ کہتے ہیں کہ پورا جو ٹرننگ کویشچن تھا پورے کے پورے فیصلے میں وہ یہ تھا کہ سرینا عیسیٰ کو بغیر اعتماد میں لیے یا بغیر ان کو سنے یا ان کو موقع دیے یا ان سے پوچھے سپریم کورٹ کا FBR کو یہ کیس بھجوانا غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سارا فیصلہ پڑھ کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے، انہوں نے کہا کس چیز کی کارروائی؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کسی نے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک جو قانون ہمارا یہ کہتا ہے جو نیب آرڈیننس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر یا کوئی بھی شخص جو آمدن سے زائد اثاثے رکھتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ بچے جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہوں یا جو اسپاؤز ہے جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ اس کے جواب دہ ہیں،
اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 3 پراپرٹیز ہیں، 3 جائیدادیں ہیں جو ان کی جو آمدن ہے اس سے میچ نہیں کرتی، تو پھر اگر حکومت ایف بی آر کے ذریعے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے سوال کرواتی تو پھر غلط ہوتا۔ جب حکومت کے پاس ایک چیز انفارمیشن آئی تو انہوں نے ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ ثابت کر دیتے کہ یہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے اس میں میرا کوئی لین دین نہیں ہے اور انہوں نے خود ہی کیا ہے، تو پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی حد تک معاملہ ختم ہو جاتا، رہ جاتے بیوی اور بچے، ان کے خلاف پھر ایف بی آر کارروائی کرتا۔ آپ نے نہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پوچھنے دیا، نہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیوی بچوں کو پوچھیں، اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ججز کی جو ذاتیات کو دیکھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری جو عہدیداران ہیں، حکومت ہے، انہوں نے نہیں پوچھنا، پھر کس نے پوچھنا ہے؟ پھر کون احتساب کرے گا؟ پھر آئین کہاں گیا؟ پھر جو ایکویلٹی آف سٹیزن ہے وہ کہاں گیا؟ پھر یہ کہاں گیا کہ آئین کی اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں؟ اور اگر کوئی جج ہو، اور جیسے اس فیصلے کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک تنقید ہو رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی دکھی کرنے والی ہیں۔ دوسری پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج آخری دن تھا آنریبل چیف جسٹس گلزار کا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹینیور تھا وہ بڑا ہی جو ایک طرح سے انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اور منصفانہ طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلا، اور انہوں نے نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑا کام کیا، بلکہ انہوں نے سندھ مافیا میں جو قبضہ مافیا تھے ان کے خلاف جو بڑے پیمانے پر بڑے فیصلے دیے، تو انہوں نے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلے، ماڈریٹ طریقے سے انہوں نے بڑے امپارشل ہو کے چلے۔ اس پر بھی ہم چیف جسٹس گلزار صاحب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی نے ان کی اعزاز میں ایک تقریب رکھی ہوئی تھی، اس تقریب میں سارے موجود تھے، صرف چیف جسٹس جو ہمارے آنریبل جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب وہ موجود نہیں تھے۔ سوالات بھی اٹھے کہ آپ کا چیف جسٹس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ناراضگی ہو سکتی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف ایک نوٹس لیا تھا، چیف صاحب نے آپ کو اس بینچ میں نہیں بٹھایا، کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آج ان کا آخری دن تھا اور اتنی جو چیزیں تھیں، جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وکلا کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آج آپ کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا، آج آپ نے شریک نہ ہو کے یہ بتایا ہے کہ نہیں، آپ اپنے جو آپ جو خود بہتر سمجھتے ہیں بس وہی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس فیصلے پر جو تنقید جاری ہے اور یہ کب تک ریویو فائل ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔